جو ایمان لے آئے ان کے اور غیروں کے درمیان کیسے فرق ہوگا، کون فیصلہ کرے گا؟ اس کے متعلق قرآن کریم فرما رہا ہے ان کان طائفۃ منکم آمنوا بالذی ارسلت بہ، اے مگویا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے اعلان کیا جا رہا ہے کہ اگر تم میں سے ایک گروہ اس بات پر ایمان لے آیا ہے جسے میں لے کر آیا ہوں، جس کی خاطر مجھے بھیجا گیا ہے، طائفۃ لم یؤمنوا، اور ایک گروہ ہے جو نہیں مان رہا ہے، ایک شکل پیدا ہو کرتی جب وہ خدا کی طرف سے دعویٰ کرتا ہے تو دنیا پھر دو گروہوں میں بڑھ جاتی ہے، ایک ایمان لانے والا اور ایک نہ ایمان لانے والا۔ اس کا علاج کیا ہے؟ کوئی اعلان جنگ نہیں ہے، کوئی گالی گلوچ کا اعلان نہیں ہے۔ فرمایا فاصبروا حتی یحکم اللہ بیننا وہو خیر الحاکمین، تم پھر ایسے موقع پر صبر سے کام لو، انتظار کرو، کیونکہ ایسے موقع پر اللہ ضرور فیصلہ کیا کرتا ہے۔ جب تک خدا فیصلہ نہ فرما دے اب ان دو گروہوں کے درمیان کوئی لڑائی نہیں، خدا کے فیصلے کا انتظار کرو، وہ خیر الحاکمین، اور وہ بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ ان امور کی روشنی میں ناممکن تھا کہ کوئی احمدی کسی بھی دنیا کی عدالت میں، اور اس کا کوئی بھی نام ہو، یہ معاملہ لے کر جاتا کہ آپ ہمارے درمیان فیصلہ کریں کہ ہم سچے ہیں یا ہمارا مخالف سچا ہے اعتقادات کے لحاظ سے۔ دنیاوی معاملات میں تو ایک مسلمان کو غیر مسلم کی عدالت میں بھی جانا پڑتا ہے، اپنے سے اختلاف رکھنے والی کی عدالت میں جانا پڑتا ہے، اور دنیاوی معاملات میں اسلام مذہب کی تفریقی کوئی نہیں کرتا۔ یہودی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عدالت میں آ جایا کرتے تھے فیصلوں کے لیے، خلیفہ وقت اپنے مخالف فریق کو اختیار دیتا ہے کہ تم چن لو کوئی نمائندے اور ہم فیصلہ کرواتے ہیں، لیکن دنیاوی امور میں جہاں تک قرآن کا حکم ہے اس معاملے میں کوئی فیصلہ تسلیم نہیں کیا جائے۔ دنیاوی امور تک ٹھیک ہے، اور یہ بھی ممکن ہے جیسا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے یہ تسلیم کیا، یہ فیصلہ قرآن سے کر لو کہ قرآن کس کو اجازت دیتا ہے اور کیا اجازت دیتا ہے اس قسم کے امور میں، لیکن عقیدوں کے معاملے میں تمہاری بات نہیں مانی جائے گی۔ اگر اصول میں تم نے دخل دیا اور وہ اصول قرآن کی روح سے صحیح ثابت نہ ہو تو میں پابند نہیں ہوں کہ تمہاری بات مانو۔ قرآن کی بات چلے گی، تمہاری نہیں چلے گی، تو خاص شرطوں کے ساتھ، یہ شرطیں لازم ہیں ہر مسلمان پر، صرف حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا معاملہ نہیں تھا، ہر مسلمان کے لیے یہی حکم ہے۔ تم غیروں کی عدالت میں، دوسروں کی عدالت میں آپس کے جھگڑے طے کرنے کی خاطر، صلح کی خاطر، امن کی خاطر مقدمے لے جا سکتے ہو، لیکن یہ اجازت نہیں ہو سکتی کسی فریق کو کہ وہ قرآن کے فیصلے کے خلاف تم سے بات کرے اور تمہیں وہ بات واجب التعمیل ہو، تمہیں تسلیم کرنا ضروری ہو، تو اس وقت میں عذاب ہو جاتا ہے۔ بہرحال نہ اس غرض سے گئے، نہ احمدی کسی دنیا کی عدالت کا حق تسلیم کرتا ہے، اور اصل موضوع کو چھوڑ کر بالکل بے تعلق باتیں اور گالی گلوچ شروع کر دی۔ یہ باتیں دیکھ کر مجھے جسٹس کیانی یاد آ گئے، بڑے وہ دلچسپ انسان تھے، بڑا اونچا ان کا علم بھی، ان کا عدالت کا مقام بھی، ان کا فہم، ان کی پہنچ، اور نہایت لطیف باتیں کرنے والے تھے۔ انہوں نے مولوی کے متعلق بعض باتیں بیان کی ہیں۔ ان کا یہ ایمان تھا کہ مولوی جہاں بھی ہو، جس طرح بھی ہو، اس کا جو نام رکھ لو، جس زمانے کا ہو وہی رہتا ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہو، عدالت سے باہر ہو، عدالت کے اندر ہو، عادل کہلائے یا غیر عادل کہلائے، مولوی مولوی رہے گا۔ اور دوسرا ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا زمانے سے بھی تعلق نہیں۔ ان کا ایمان تھا کہ ہر زمانے کا مولوی ایک جیسے ہی ہوتا ہے۔ چنانچہ اس مضمون کو اپنے خاص لطیف انداز میں بیان کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں
کہ زمانے بدل گئے اور بہت سی تبدیلیاں آ گئی، نئے نئے مضمون آ گئے دنیا میں، اور بظاہر مولوی بھی بدل گئے. کہتے ہیں لیکن بظاہر بدلے، جہاں تک مضمون کا استاد طلباء کا تعلق ہے، ان کی دلچسپیوں اور ان کے موضوعات کا تعلق ہے، ان میں کوئی تبدیلی نہیں. آج بھی ان کی دلچسپی کا مضمون روڑا ہی ہے. روڑے کو کس طرح استعمال کرنا چاہیے، صرف بدلی ہے تو اصطلاح بدلی ہے. پہلے زمانے میں یہ بحث ہوا کرتی تھی کہ دائیں سے بائیں یا بائیں سے دائیں. ماڈرن مولوی یہ بحث کرتا ہے کہ کلاک وائز یا اینٹی کلاک وائز، اس کے سوا اور کوئی تبدیلی نہیں ہوئی مولوی. ان کے مضمون پر آپ غور کریں، یہ مذاق نہیں ہے، ایک بڑا گہرا ایک مضمون بتایا گیا ہے ملائیت کے تصور کے متعلق. ملائیت کی حقیقت کیا ہے؟ وہ بھیس بدلتی رہتی ہے زمانے کے مطابق، لیکن اس کی اصلیت نہیں بدلتی. ایک رجحان ہے، ایک ذہنیت ہے، اس کا نام ملائیت ہے. چنانچہ اسی اصول کو اگر آپ چسپاں کر کے دیکھیں تو ان کا مطلب یہ ہے کہ اگر قاضی شرح جس نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین اور اقیال پر فتویٰ دیا تھا، اس زمانے میں قاضی کہلاتا تھا. اگر آج پیدا ہوتا تو اس کا نام جسٹس ہوتا، لیکن جسٹس کہلانے سے اس کی شرعیت تو نہیں بدل سکتی. جس قسم کے قاضی پیدا ہوئے ویسے ہی قاضی رہتے ہیں. اور اگر تقویٰ نہ ہو تو نہ قاضی کہلانے سے اس کے اندر کوئی فرق پڑتا ہے، نہ مولوی کہلانے سے فرق پڑتا ہے، نہ جسٹس کہلانے سے فرق پڑتا ہے. قرآن کریم تقویٰ کی شرط پیش کرتا ہے. تقویٰ کے بغیر کوئی بھی مضمون باقی نہیں رہتا. جہاں تک گالیوں کا تعلق ہے، ایک احمدی تو گالیوں کا جواب گالیوں سے نہیں دے گا. اس لیے اس فیصلے کے خلاف کیا اپیل ہو جو گالیاں ہیں. ایک دفعہ سندھ کے جہاں ہم ہندوؤں میں تبلیغ کرتے ہیں، وہاں کا واقعہ مجھے یاد آ گیا. ایک علاقے میں جہاں خدا کے فضل سے بکثرت ہندو مسلمان ہونے شروع ہوئے، کلمہ پڑھنے لگے، شرک چھوڑا، اور وہاں کو پتہ چلا تو انہیں بہت غصہ آیا. ان کا اہم جی ہوتے کون ہیں کہ ہندوؤں میں تبلیغ شروع کر دیے اور ہندوؤں کو نہ پڑھا رہے ہیں. چنانچہ ایک جماعت اسلامی کے مولوی صاحب ایک گاؤں پہنچے جس کا نام پھول پورا ہے، اور وہاں ان کی آدھے سے زیادہ آبادی ایم ہو چکی تھی اللہ کے فضل سے، اور نمازیں پڑھنے لگ گئے تھے، درود پر بھیجتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور بچے بھی کلمہ پڑھتے تھے کی پیاری آواز میں. تو مولوی صاحب وہاں پہنچے اور احمدیوں کے خلاف انہوں نے گندہ دہنی شروع کر دی. اسٹیج لگایا اور اتنی گالیاں دی کہ وہ حیران ہو کر تعجب سے دیکھتے رہے کہ ہوا کہ مولوی صاحب کو. ہم تو سمجھے تھے ہمیں آ کے کوئی اسلام کی باتیں بتائیں گے، کچھ اپنے مذہب میں آنے کی دعوت دیں گے، یہ تو ان کو گالیاں دے رہے ہیں. چنانچہ ان کا جو گاؤں کا نمبردار تھا، وہ ابھی ہندو ہی تھا، وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا. تو نے کہا مولوی صاحب میری ایک بات پہلے سن لیں، اس کے بعد باقی باتیں. بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہ لوگ ہمیں آئے تھے مسلمان بنانے کے لیے تو انہوں نے تو ہمیں بہت پیاری پیاری باتیں بتائی. اللہ کا ذکر کرتے تھے محبت سے، اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. خدا کے پیار کی باتیں کرتے تھے، اپنے نبی کے پیار کی باتیں کرتے تھے، کہتے تھے خدا کا کوئی شریک نہیں اور محمد اس کا بندہ ہے، اس کا رسول ہے، اور سب نبیوں سے افضل ہے. اور پھر اسلام کے اخلاق کی باتیں کرتے تھے، کہتے تھے سب بھائی بھائی ہیں، کوئی دشمنی نہیں، کوئی نفرت نہیں. تو ان باتوں نے ہمارے دل جیتنے شروع کیے. اگرچہ میں ابھی تک مسلمان نہیں ہوا، لیکن میرا گاؤں میری آنکھوں کے سامنے مسلمان ہو رہا ہے، اور میں نے کبھی نہیں روکا کسی کو، کیونکہ ایک ایسی بات نہیں جس پر مجھے اعتراض ہو، اس لیے میں نے نہیں کوئی دخل دیا. لیکن آج آپ ایک اسلام کا تصور لے کے آئے ہیں اور اس میں آپ گندی گالیاں دے رہے ہیں. تو اگر سچائی کی یہ دلیل ہے تو اس نے کہا کہ پھر میرا لڑکا میرے پاس ہے، میں اس کا دوسری طرف اسٹیج لگوا دیتا ہوں اور گالیوں میں اس سے مقابلہ آپ کریں. لیکن شرط یہ ہے کہ اگر بیٹا جیت گیا تو آپ ہندو ہو جائیں.
اور اگر آپ جیتے تو پھر یہ میں اور میرا بیٹا مسلمان ہو جائیں گے، کیونکہ گالیوں کے سوا دلیل کوئی نہیں دے رہا۔ یہ بھی اس کی خوش قسمتی تھی کہ مولوی صاحب نہیں مانے یہ بات، ورنہ جس قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں بیٹے نے ہاتھ، اگر کسی کو یقین نہیں آتا تو ربا میں اجتماع بند کر کے انصار اللہ اور غلام الانبیاء کے جس جلسے کی مولویوں کی اجازت دی ہے حکومت نے، اس کی ٹیپ سن لے گئے۔ اس قدر گندہ ذہنی ہے، اس قدر جھوٹے الزامات اور اتہامات کو تو آپ ایک طرف چھوڑیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اور دیگر خلفائے سلسلہ کے متعلق ایسی ناپاک، ایسی گندی زبان استعمال کی ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ پھول پورا کا کوئی ہندو بھی اس مقابلے میں جیت سکے۔ یہ حالات ہو چکے ہیں، یہاں تک قوم پہنچ رہی ہے، اس کو نظر نہیں آ رہا کہ ہم کہاں چلے گئے ہیں، ہمارا حال ہو چکا ہے۔ جہاں تک قضاء کا تعلق ہے، دنیا کی عدالتیں فیصلے کیا کرتی ہیں اور بعض دفعہ خدا کے بندوں کے خلاف فیصلے کیا کرتی ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں، لیکن حاکم الحاکمین فیصلے بھی ضرور پیچھے آیا کرتے ہیں، اور جب خدا کا فیصلہ نافذ ہوتا ہے تو پھر قوموں کا کچھ بھی باقی نہیں رہتا، ان مخالف قوموں کا جو تکبر میں آ کر اللہ اور اس کے بندوں کے خلاف فیصلے دیتے ہیں۔ چنانچہ سورہ طٰہٰ میں ایک اسی قسم کے فیصلے کا ذکر ہے۔ جب فرعون نے حضرت موسیٰ کی قوم، حضرت موسیٰ اور آپ کے مانوں کے خلاف فیصلہ لیا، اس وقت انہوں نے جواب یہ دیا، فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، کہ جو تیرا چاہتا ہے فیصلہ کر لے، فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، اور یہ بہت ہی عمدہ طرز کام ہے، نہایت ہی پیارا اور فصاحت و بلاغت کا ایک عظیم الشان مرقع ہے۔ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، اس کا عملاً یہ معنی بنتا ہے کہ جس فیصلے پر تو تلا بیٹھا ہے، قاضٍ، انہیں کرنا ہی کرنا ہے، وہ ظاہر کر دے فیصلے کو۔ مراد یہ ہے کہ تو عدالت کی کرسی پر نہیں بیٹھا ہوا، تو نے ایک بہانہ بنایا ہے، ایک تمسخر ہے فیصلوں کے ساتھ، اور پہلے سے ہی نیت ہے تیری ایک کر دینے۔ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، جس فیصلے کی تو نیت لیے بیٹھا ہے، جو تو نے کرنا ہی ہے، کر دے اس کو۔ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، تو صرف اس دنیا کا فیصلہ کر سکتا ہے، اس سے آگے نہیں کر سکتا۔ چھوٹی سی آیت میں ایک حکمتوں کا سمندر بند ہے۔ انما تقتضی هذه الحیات دنیا میں ایک تو یہ معنی ہے کہ اس دنیا کے معاملات میں تو تیرا زور چل جائے گا، ہمیں سزائیں بھی مل جائیں گی، ہمارے خلاف کچھ بد ارادے ہیں جن